على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني الصلوات پڑھے محمد وآل محمد. رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسول کل ہیں اور شہزادی جز ہیں، اور جب جز کو کل میں ملا دیا جائے تو وہ چیز جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جاتی. شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، اور شہزادی نے جو زندگی بسر کی کل 18 سال عمر ہے، اور اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر پہلو جو انسان کے لیے نمونۂ عمل کی شہزادی نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو پیغمبر اکرم کے بعد جب اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد جو مظالم ہوئے، حق کو غصب کیا گیا، دین کو لوگ صحابہ کے لباس میں بٹھانا چاہ رہے تھے، تو شہزادی نے بتایا کہ دیکھو کوئی بولے یا نہ بولے لیکن جو ہے اہل بیت بولیں گے جب دین برباد ہو رہا ہو. اور شہزادی نے جو ہے اپنے عمل کے ذریعے واضح کیا نا، دیکھیں مسئلہ جو ہے باغ فدق کا ہے نا، اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. یعنی شہزادی نے بتایا کہ دیکھو یہ جو باغ ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی شہزادی نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر آج ہم جو ہے خاموش رہے تو نہ جانے کتنے باغ جو ہے یہ غصب کریں گے. اگر آج جو ہے ہم خاموش رہے تو یہ جو درخت کا بیج ہے نا، جب درخت کے شکل میں بن جائے گا تو پھر جو ہے عالم اسلام کے لیے بڑا کڑوا ہوگا. پڑھی ہے صلوات پڑھی ہے. یعنی شہزادی نے بتایا اپنے عمل کے ذریعے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر باغ لے لیا، خلافت کا مسئلہ، تو شہزادی کے لیے یہ تمام چیزیں اتنا اہم نہیں ہیں جتنا کہ یہ کہ دربار میں جھٹلایا گیا سب سے زیادہ، یعنی معصوم، اور پھر جو ہے معصوم کی گواہی. اور خود جو ہے شہزادی نے بھی دربار میں یہ بتا دیا کہ جب ادھر سے وہ کرنے لگے تو سوال بھی کیا، خلیفہ وقت سے پوچھا کہ تم نے سنا نہیں ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین؟ کہا ہاں فرمایا. پھر جو ہے بتایا کہ یہ آیت جو ہے کس کی شان میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ، بتایا. تو پھر شہزادی نے اسی طریقے سے جواب دیا، یہ بتاؤ کہ جو جنت کے عورتوں کی سردار ہو اور جس کے شان میں جو ہے خود پروردگار یہ کہہ رہا ہو، آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، تو پھر کیا وہ جو ہے جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے نا؟ بہرحال وہ سب گھسی پٹی جو ہے حدیث روایت ہے، نحن معاشرۃ الانبیاء، یہ سب جعلی حدیث جو ہے بیان کرتے رہے. اور شہزادی نے جو ہے اسے رد کیا. وارث سلیمان داؤد کا اس طریقے سے واضح کر دیا کہ
سلیمان جو ہے وہ داؤد کے وارث ہوں گے، ہے نا، تو وہ وارث ہو سکتے ہیں۔ خود اس سے بھی پوچھا، خلیفہ وقت سے بھی پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہاری جو چیزیں ہیں تو تم مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد کو ملے گی یا نہیں؟ ورثہ میں کہا ملے گی۔ شہزادی نے کہا تمہاری اولاد تو پائے اور ہمیں نہ ملے۔ تو شہزادی نے اس طریقے سے دلیل دیا قرآن سے بھی، آیا سے، یعنی ایک چیز یہ بھی بتا دیا کہ شہزادی کی یہ قرآن سے بھی نابلد ہے، قرآن کے حکم بھی یہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ دیکھیں کہ جو اس سلسلے سے ملتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور میں دیگر انبیاء علیہ السلام جو ماسبق گزر چکے ہیں، تو انہوں نے بھی جب اپنے نبیوں سے ذکر سنا، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا، جب ان کے وصی کا ذکر سنا، ہے نا، انبیاء جو ہے گزشتہ انبیاء وہ ذکر کرتے تھے آخری پیغمبر ہوں گے اور ان کے وصی اولیاء کائنات ہوں گے، ذکر کرتے تھے، تو غائبانہ طور پہ بھی ان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو گئی، غائبانہ طور پہ۔ ابھی جو ہے ظاہراً رسول اسلام اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو ہے ذکر سنتے رہے، دیگر انبیاء علیہ السلام جو گزشتہ ہیں ذکر کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا، زرخہ نام تھا اس کا، زرخہ نام تھا۔ تو جناب موسیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو آخری پیغمبر آئیں گے اور پھر جو ہے ان کے وصی ہوں گے، اولیاء کائنات کا ذکر کیا۔ تو غائبانہ طور پہ جو ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، رسول اسلام اور مولا کا غائبانہ طور پہ محبت پیدا، موجود نہیں تھے یعنی ظاہر نہیں تھے۔ اب جو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی تو بہرحال بستی چھوڑ کر دور چلا گیا، ہے نا، تھوڑا مدینے سے ہٹ کر بستی کے اپنا گیا، اپنا وہاں جو ہے جانے کے بعد ایک کنواں کھود دیا۔ اب جب کنواں کھودا اور جو ہے پیغمبر اکرم اور علی کی محبت میں، ہے نا، اس کنویں سے شیریں پانی آنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کنواں کھود دیا پھر وہاں پہ آباد ہو گیا۔ اب جب آباد ہو گیا تو دھیرے دھیرے جو ہے 8 بستی اس نے بسا لیا۔ اب جو ہے لوگ رہنے لگے، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پھر پانی وغیرہ کا انتظام ہو تو پہلے کے دور اس حساب سے وہاں آباد تھا، لوگ ارد گرد آباد بھی ہو گئے اور 8 بستیاں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا، وصیت نامہ لکھا، اس نے وصیت نامہ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد جو ہے اس نے کہہ بھی دیا کہ دیکھو 1500 سال کے بعد، 1500 ہے نا، 1500 سال کے بعد جو آخری پیغمبر آئیں گے اور لوگ جو ہے ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کا نام جو ہے محمد ہوگا، ان کے وصی جو ہے وہ علی ہوں گے۔ وصیت نامہ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد صندوق میں رکھ دیا، صندوق میں رکھ کے تالا بند کر دیا اور چابی جو ہے دیا نہیں، غائب کر دیا چابی، اور اس کے بعد جو ہے کہہ دیا، کہا کہ دیکھو یہ سلسلہ چلے گا نسل بعد نسل، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں کہ جن کا نام محمد ہوگا، لوگ ارد گرد ہوں گے، لوگ جو ہے ان کا کلمہ پڑھیں گے، لہٰذا جو ہے ہم نے وصیت نامہ اس میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر وصیت بھی کرتے ہیں کہ جو 8 قریہ جو ہم نے آباد کیا ہے یہ جو ہے انہیں دے دینا ہے، یہ صرف جو ہے ان کے لیے اور ان کی ذریت کے لیے یہ ہے، یہ جو ہے انہیں دے دینا۔ بہرحال وصیت کر دیا، اب جو ہے وقت گزرتا رہا، وصیت نامہ بھی رکھ دیا صندوق میں، زبانی بھی کہہ دیا، بہرحال اب وہ سلسلہ نسل آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا میں آئے، مکے سے پھر جو ہے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، تو اب جو ہے ایک روز اسی کے نسل کا ایک شخص وہ جب مدینے سے گزرا، شہر میں آیا، دیکھا یہ ایک شخص ہے، پوچھا کون ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ محمد ہے، لوگ ارد گرد بھی تھے، اب جب دیکھا کہ محمد ہے اور دیکھا ارد گرد بھی ہیں، اسی طریقے سے بتایا تھا، تو اب یہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے آپ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ
آپ ہمارے گھر پہ آئیں، ہے نا، اب آپ کی دعوت ہے تاکہ وہ بھی آپ کو ماننے لگے، ایمان لے کر آئیں۔ تو رسول اسلام نے وعدہ کر دیا، اس نے کہا کل جو ہے دعوت ہے آپ لوگوں کی، آئیے گا گھر پہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر اور چھوٹا تھا، باغ میں انتظام کر دیا، دسترخوان وغیرہ لگا دیا۔ اب رسول اسلام چلے، مولا کائنات بھی ساتھ میں ہے، دیگر چاہنے والے بھی ہیں۔ اب جب پیغمبر اکرم جیسے ہی پہنچے تو جو کنواں تھا جو کھود رکھا تھا، تو اس کنویں میں جو ہے پیغمبر اکرم کی انگوٹھی گر گئی، وہ دیکھ رہا تھا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ علی انگوٹھی جو ہے کنویں سے نکال دیجیے، گر گئی۔ اب مولا کائنات نے بسم اللہ اور الحمد کی تلاوت کی، اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا پانی بلند ہو گیا، اور پانی کے اوپر انگوٹھی، رسول مولا کائنات نے انگوٹھی اٹھایا اور رسول اسلام کو دے دیا۔ اب جو ہے سب دیکھ رہے تھے کہ انگوٹھی گر گئی اور پھر پانی بلند ہو گیا، سطح پہ انگوٹھی ہے، اب سب دیکھ رہے تھے۔ اب جو ہے انہیں یقین ہو گیا، اب انہیں یقین ہو گیا۔ اب جب کھانا وانا کھا چکے تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے، اس کے نسل کا جو تھا جس نے دعوت کی تھی، اس سے مولا کائنات نے کہا کہ وہ صندوق لے کر آؤ۔ اب جو ہے جتنے تھے اور یقین ہو گیا، ہے نا، کہ ابھی تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ صندوق لے کر آؤ۔ اب صندوق لے کر آئے تو تالا لگا ہوا تھا، چابی تو ہے نہیں۔ تو اب رسول اسلام نے کہا کہ علی تالا کھولیے، اور جیسے ہی کہا مولا کائنات نے ہاتھ بڑھایا، تالا کھل گیا۔ اب تو ظاہر سی بات ہے باقی جو نہیں مانتے تھے سب جو ہے نا ان میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وصیت نامہ جو تھا وہ نکالا، وصیت نامے میں وہی لکھا تھا، وہی بیان کیا کہ 8 جو ہے بستی ہے، قریہ ہے، یہ جو ہے ہم نے پیغمبر کو اور ان کی ذریت کو دے دیا ہے۔ تو اس میں یہ بھی آگے لکھا کہ اگر جو ہے کوئی انہیں نہ دے تو روز قیامت جو ہے ہم اس کے دامن کو پکڑیں گے۔ اور اس میں لکھا تھا فدا کا، یعنی ہم نے یہ سب جو ہے پیغمبر اکرم پہ اور ان کی ذریت پہ فدا کر دیا ہے نا، تو فدا کا لکھا تھا۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے الف جو ہے ہٹ گیا ہے، تو پھر ہو کیا گیا، تو پھر جو ہے فدق کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا ہے نا۔ سخت ہو گیا کیا زیادہ، پڑھی ہے سلوات۔ پھر جو ہے کثرت استعمال سے ہے نا، فداکہ تھا، الف گر گیا تو فدق ہو گیا، تو اسی کے نام سے جو ہے جانا پہچانے جانے لگا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اس وقت جناب موسیٰ کے زمانے میں صرف سنا پیغمبر اکرم کے بارے میں اور بتایا کہ ان کے وصی علی ہوں گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن کتنے کیسے ہے نا بدبخت تھے کہ رسول اسلام کے ساتھ تھے، پھر بھی جو ہے پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو غائبانہ طور پہ بھی، تو بہرحال بات آگے نہ بڑھ جائے تو مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی نے یہ بتا دیا اور اپنے عمل کے ذریعے سے کہ دیکھو جہاں پہ بھی ظلم ہو یا حق جو ہے غصب کیا جا رہا ہے تو صرف جو ہے یہی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی مزاج مصنف انسان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوگا وہ جو ہے ضرور بولے گا، یعنی جو بھی حق ہو، احقاق الحق کے لیے شہزادی نے قدم آگے بڑھایا، ہر ایک سے کہا بھی ہے نا، لوگوں کے دروازے کو بھی کھٹکھٹایا، مسجد میں بھی گئی ہے نا، اور حکیم وقت سے مخاطب بھی ہوئی ہے، ہر طریقے سے شہزادی نے جو ہے
وہ واضح کر دیا۔ تو اگر جو ہے انسان اگر اس پہ غور کرے وہ الگ چیز ہے، بعض سر پھرے ہوتے ہیں کہ نہیں، بعض سر پھرے کہ سوچتے ہیں کہ ارے جب معلوم تھا کہ نہیں ملے گا، معلوم تھا جناب محسن شہید ہو جائیں گے، معلوم تھا ظلم ہوگا، تو پھر گئی کیوں؟ بعض ہوتے ہیں سر پھرے اس طریقے کے جو ہے سوال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کرے تو سب جواب موجود ہے کہ رسول اسلام کے وفات کے بعد جو سقیفہ جو تشکیل دیا گیا اور اس کے بعد بیعت تک، آپ غور کریے، پڑھیے صلوات محمد والے تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے مختصر کر دے رہے، دو مجلس اور ہے نا، اس لیے صحیح ہے نا، ناراض نہیں نا، کم پڑھ رہے ہیں، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال کی شہزادی کی جو ایام عزائے فاطمیہ کی جو 2 تاریخیں جو ہیں جماعت اولیٰ کی جو تاریخ ہے نا، وہ ہے کہ 3 دن ایام میں، یعنی 11، 12، 13، 14 کا بھی ذکر ہے، اور 3 جماعت ثانیہ جو 95 اور 75 دن، اور اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ تاکید ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہر بچوں کو جو ہے معلوم ہو کہ شہزادی پہ کس نے ظلم کیا ہے، کس نے۔ دیکھیں وہ الگ مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس طرح لعنت کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کیا، لیکن کوئی جو ہے وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ جو یہ کہہ دے لعنت نہ کی جائے، اگر کہہ دے وہ شیعہ ہے ہی نہیں، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے تو بہرحال کی شہزادی پہ جو مظالم ہوئے کہ رسول اسلام اس دنیا سے گئے، اب لوگوں نے دیکھا کہ اس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام کی شہادت کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں، ان کے غم کو سراہا نہیں گیا ہے۔ جو اب بھی بعض جگہ دستور، عربوں میں دستور کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، دیکھا دھواں، یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اسلام کے غم کو سراہا نہیں گیا، لیکن کیا دیکھا کہ دروازے میں آگ لگی، جناب محسن جو ہے شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ یہ عزادارو ملتا ہے کہ شہادت سے قبل جو ہے شہزادی نے کچھ کام جو ہے جو کر رہی تھی، خود مولا کائنات نے سوال کیا کہ اے نبی کی بیٹی ہے نا، آپ جو ہے اس طریقے سے تمام جو ہے ضروریات کی چیزیں، کھانا، یہاں تک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لباس پہنایا، سفید لباس پہنایا، حسرت بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھا ہوگا۔ بیوی آج آپ نے حسین کو سفید لباس پہنا دیا، لیکن ہائے کربلا میں حسین کے لباس پہ علی اکبر کا خون ہوگا، قاسم کا خون ہوگا، علی اصغر کا خون ہوگا۔ ہاں عزادارو، کسی نے ایک عالم دین سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ مدینے اور کربلا میں کیا فرق ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچے مارے جا رہے تھے، اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں ماری جا رہی تھی۔ ہاں عزادارو کہ وہ شہزادی کی جو وصیتیں کی، بس آخری فکرہ وصیتی کی ہے، الحسن آپ غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا، سپرد لحد کیجئے گا۔ عزادارو مولا کائنات وصیت کے مطابق غسل دے رہے تھے کہ غسل دیتے دیتے ایک چیخ بلند ہوئی،
جب چیخ بلند ہوئی زینب نے سوال کیا بابا میں نے ایسی آواز نہیں سنی تھی. مولا کائنات نے کہا اے زینب زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا. آزادہ رو بس آخری فکرہ مولا کائنات کی بے بسی سنیں. بس آخری فکرہ اے آزادہ رو وصیت کی شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھائیے گا, فلاں کو نہ بلائیے گا, فلاں کو نہ بلائیے گا. مختصر خاص اصحاب تھے اور شہزادی زہرا کا جنازہ چلا. بس آخری فکرہ مولا علی کی بے بسی دیکھے. جب جنازہ پہنچا چند اصحاب تھے وہ دور کھڑے ہو گئے. امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے ایک طرف کھڑے ہو گئے. مولا کائنات آپ کو معلوم ہے نا کہ قبر میں ہوتا ہے ایک جنازے کو لینے والا, قبر کے اوپر جنازے کو دینے والا, لیکن مولا علی تنہا شہزادی کے جنازے کو لیے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ قبر میں کیسے اتارے. ہارے مولا علی کی بے بسی کہ اتنے میں دو ہاتھ نمودار ہوئے. علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, من کے اوان انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت العليم. السلام علیکم یا عباد اللہ الذی علا بثنائک الکریم. سلام قبل ان بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى آل ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم من الظفار الفقراء. السلام علیکم یا شمد الشمس. السلام علیکم یا نس النفوس. السلام علیکم المدفون بارزتوس. السلام علیکم یا شہید الزوار في والجد سلطان ابو العاصم یا علی ابن مصر رضا ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا قاضی البرهان. السلام علیکم یا امام السجان. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.